بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظیم و شان کام عطا فرمایا ہے، بہت بڑی اللہ نے یہ نعمت دی ہے، دعوت کی، یہ تبلیغ کی۔ یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت کا کام کیا کرتے تھے، یا اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو، عورت مرد کو، جوان بوڑھے کو، کالے گورے کو، عربی اجمی کو، سب کو اس کام کے لیے اللہ نے چن لیا۔ کتنا اللہ پاک کا انعام احسان ہے۔ اور اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ بقدر ذمہ داری کے آتی ہے۔ غیر ذمہ دار بندے کی کوئی دنیا میں قدر و قیمت نہیں ہے۔ جس شعبے میں جو ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے وہ سراہا جاتا ہے، اور جو ذمہ داری سے کام نہیں کرتا اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا جاتا ہے کہ پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو آپ چلے جائیں، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ اللہ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آتی ہے۔ جتنا ذمہ داری کے ساتھ دعوت کے کام کو کریں گے، تبلیغ کے کام کو کریں گے، اللہ کی مدد اور نصرت ویسے ہی ساتھ ہوگی۔ اور کام کیا نہیں جاتا، کام تو لیا جاتا ہے۔ کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کام ان سے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا سامنے سے گزرا تو والد صاحب نے کہا، بیٹا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا، ابا جی فلاں فلاں کام ہے، جا رہا ہوں میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا بیٹا گزرا، انہوں نے وہی بات، بیٹا جی کہاں جا رہے آپ؟ یہ فوراً والد کے پاس ہی آ گیا، ابا جی حکم فرمائیے کیا کام ہے؟ نہیں بیٹا آپ جاؤ، آپ تو کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ کہا نا ابا جی، پہلے آپ کا کام کروں گا، بعد میں کسی اور کام میں لگوں گا، پہلے آپ کا کام۔ تو کیا خیال ہے جی والد صاحب کام کس بیٹے کو بتائیں گے؟ پہلے کو بتائیں گے یا اس کو بتائیں گے جس نے پیش کیا؟ کیوں جی؟ اسی کو بتائیں گے جس نے پیش کیا۔ جس بیٹے نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، والد نے اسے کام نہیں بتایا۔ جس نے پیش کیا، والد نے اسے کام بتایا۔ تو بھائیو دوستو، یہ تو والد ہے، اور اللہ پاک تو غیور ذات ہے۔ جو اپنے آپ کو پیش ہی نہ کرے تو اللہ اسے کیسے کام لے گا؟ تو اسی لیے ہر کام کا مزاج ہے۔ ہمارے کام کا، دعوت کے کام کا مزاج کیا ہے کہ بندہ رو رو کے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لے بس۔ جب بندہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک صفات قبولیت بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات عالی سے قبول کرانا بہت اونچا کام، بہت کچھ ملنے والا ہے اس پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس کے چہرے پہ داغ تھا۔ پوچھا بھئی یہ داغ کیسا؟ تو نوجوان کہنے لگا جی یہ اللہ کے راستے کا زخم ہے۔ کہا اچھا؟ تو کہا جی 100 دینار اسے دے دو۔ انہوں نے دے دیے۔ کہا 100 اور دے دو۔ انہوں نے وہ اور دے دیے۔ کہا 100 اور دے دو۔ پیچھے اور بھی تھے لینے والے۔ اب یہ نوجوان بھائی مجھے اشارہ دیے جا رہے، باقی مجمع کھڑا ہے لینے والا، تو یہ چلا گیا۔ تو پوچھا بھئی یہ کیوں چلا گیا؟ کہا اس وجہ سے بھئی امیر المومنین مجھے دیے جا رہے، پیچھے مجمع لینے والا کھڑا ہے۔ فرمانے لگے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ نوجوان ٹھہرا رہتا نا، میں اسے سارا ڈھیر ہی دے دیتا۔ ایک زخم اللہ کے راستے کا، اس پہ دنیا میں اتنا مل رہا، اور آخرت میں اللہ کتنا دے گا؟ اور میں اللہ کے راستے میں جسے سر کا درد ہو، اس پہ ثواب کی امید رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک عورت اللہ کے راستے میں گئی، اس کی بکریوں میں سے ایک بکری گم ہو گئی۔ واپس جب آئی نا تو اس کی بکریوں میں سے ایک بکری گم ہو گئی، اور کپڑے سینے والا کانٹا وہ بھی نہیں۔ پریشان، ڈھونڈ رہی، تلاش کر رہی، نہیں ملی۔ اب اس نے اللہ کے آگے دعا مانگی، ایسی درد بھری دعا مانگی اس نے کہ اللہ تیرے راستے میں گئی تھی میں، تیرا وعدہ ہے تو اپنے راستے میں نکلے ہوں کہ ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے،
اے اللہ میں تیرے راستے میں گئی تھی، میرا یہ نقصان ہو گیا، میری بکری گم ہو گئی، اے اللہ مجھے میری بکری، قسم دے کر اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ تجھے قسم دے کر میں کہتی ہوں مجھے میری بکری بھی واپس کر دے اور میرا کپڑے سینے والا کانٹا بھی واپس کر دے۔ لوگوں نے دیکھا اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے اسے 2 بکریاں دے دی اور 2 کانٹے دے دیے۔ تو بھائیو دوستو، بہت کچھ ملنے والا ہے اس دعوت کے کام کرنے والوں کو، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ابھی تو ہمارے سامنے نفع نہیں ہے نا اس کام کے، اسی لیے ہم بس دل آتا ہے کر لیتے ہیں، دل آتا ہے نہیں کرتے۔ کیوں؟ نفع سامنے نہیں ہے۔ اس کام کے نفع سامنے ہو تو بندہ اپنے آپ کو جھونک دے۔ اپنا ایمان بچانے نکلے اصحاب کہف، لوگوں کے کنڈے نہیں کھٹکھٹائے جا کے، لوگوں دقیانوس بادشاہ اس کی بات نہ ماننا یہ بت پرست ہے، کسی سے نہیں کہا، اپنا ایمان بچانے کے لیے اس دیش سے نکلے۔ اللہ کو ان کی ایسی ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، جو اپنے ایمان کے ساتھ پوری امت کا ایمان بچانے نکلے گا اسے اللہ کیا دے گا، اسے اللہ کتنا دے گا۔ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے، اور ایک جوان کی محنت سے سینکڑوں جوان عبادات پہ آ گئے، اسے اللہ کتنا دے گا۔ ایک وہ شخص جسے کوئی حسین جمیل عورت گناہ کا کہے اور یہ کیا کہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ اور ایک جوان کی محنت سے سینکڑوں جوان گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے، من چاہیے انہوں نے چھوڑ دی، رب چاہیے پہ آ گئے۔ اب خود سوچے اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا ملے گا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے نماز کا اہتمام کرنے والا، اسے تو اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے، اور جو لوگوں کو اہتمام نماز پہ لائے گا اسے اللہ کتنا اجر دے گا، اسے اللہ پاک کتنا اجر دے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ اور ایک آدمی کی محنت سے سینکڑوں انسان ایسے تیار ہو گئے جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اسے اللہ کتنا اجر دے گا۔ اتنا عظیم الشان کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہمیں سچی بات ہے اس کام کے نفع کا پتہ ہونا تو بندہ اپنے آپ کو جھونک دے اس محنت پہ، اپنے آپ کو کھپا دے، تھکا دے، اس محنت پہ لگا دے۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت اونچا کام دیا ہے۔ اس کام کی قدردانی یہی ہے کہ بندہ اس کام کے ہر تقاضے پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو۔ تو اس محنت میں تو جو ہے نا جی، اس محنت میں جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، یہ کام ہے ہمارا، کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں سے ہماری نگاہ ہونا دیکھ رہی ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میاں محنت کرو، محنت سے مال آئے گا، مال سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوں گی، یہ جھوٹ ہے۔ کتنے ایسے محنت دن رات کرنے والے کنگال فقیر ہو گئے، لاکھوں میں کھیلنے والے کنگال فقیر ہو گئے، دن رات محنت کرنے والے۔ اور کتنے ایسے جو جنہوں نے لٹایا، اللہ نے انہیں غنی کر دیا۔ محنت سے مال نہیں ملتا، مال اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزیں اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ چیزوں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، حاجتیں کون پوری کرتا ہے جی؟ اللہ پوری کرتے ہیں۔ یہ دعوت ہے، اللہ سے ہونا، یہ دلوں میں اتارنا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے۔ دوائی کو دیکھا، اس میں گم نہ ہو جائے۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے، وہ چاہے دوائی سے دے دے چاہے بغیر دوائی سے دے دے۔ کھانے کو دیکھا، فوراً نفی، اس سے نہیں بھوک ختم ہوگی۔ بھوک کون ختم کرے گا جی؟ اللہ اپنی قدرت۔ ہمارے ایک ساتھیوں میں سے کہنے لگے، ہم ایک علاقے میں گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے قمیض کی جیب میں بھی روٹیاں ڈالی ہوئی، اوپر جیکٹ ڈالی ہوئی، اس میں بھی روٹیاں ڈالی ہوئی۔ کیا ہو گیا تجھے، اتنی روٹیاں تو نے ڈالی ہوئی؟ کہنے لگا میرا کھاتے کھاتے پیٹ ہی نہیں بھرتا، جول بکر کی بیماری لگی ہوئی تھی اسے۔
کھاتے کھاتے پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت کھاتا رہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پہ ایسا بھی گزرا کہ کھاتے کھاتے میرے جبڑے دکھنے لگتے تھے لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو بھوک کون ختم کرتا ہے جی؟ اللہ ختم کرتا ہے۔ پانی کو دیکھا فوراً نفی کرنا، اس سے پیاس نہیں ختم، حکم سمجھ کے پیئیں گے، حکم سمجھ کے کھائیں گے، اس سے پیاس بھوک ختم نہیں ہوگی، اللہ اپنی قدرت سے ختم کریں گے۔ نماز نہ پڑھنے والے کو جو موت کے وقت پیاس لگے گی، سمندر پی جائے اس کی پیاس ختم نہ ہو، اللہ اپنی قدرت سے ختم۔ سواری کو دیکھا، گاڑی کو دیکھا، فوراً اللہ پہ نگاہ جائے کہ یہ گاڑی منزل پہ نہیں پہنچائے گی۔ کتنے ایسے سفر کرتے ہیں، کوئی ہسپتالوں میں، کوئی قبروں میں، اور کوئی جا کے منزلوں پہ پہنچتے ہیں۔ مخلوق کو دیکھ کے مخلوق میں گم ہو جانا یہ حماقت ہے۔ منزل پہ کون پہنچایا گیا جی؟ اللہ اپنی قدرت سے پہنچائیں گے۔ ہاں، نیند سے راحت نہیں ملتی، اللہ اپنی قدرت سے دیتے۔ زمینوں کو دیکھ کے زمین میں ہی گم ہو جانا، یہ تھوڑی غلے دے رہی ہے، وہ تو غلے اللہ پاک اپنی قدرت سے دے رہے ہیں۔ بھینس کو دیکھ کے بھینس میں ہی گم ہو جانا کہ اس سے ہی دودھ آ رہا، نہیں، اللہ اپنی قدرت سے دے رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے دودھ آ رہا ہے۔ تو اس لیے روزانہ اللہ سے ہونے کے ہم تذکرے کریں۔ جہاں جہاں دکان کو دیکھا فوراً اس کی نفی۔ ایک ہے زمین آسمان پہاڑ سورج چاند ستاروں کی نفی کرنا، یہ آسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس میں ہم لگے ہوئے ہیں ان کی نفی کرنا۔ دکان نہیں پالتی، کون پالتا ہے جی؟ اللہ پالتے ہیں۔ اچھا، دکان میں نقصان آ جائے، گھاٹا آ جائے، پھر کون پالے گا؟ زمینوں سے ہمارے کام نہیں بنتے، ہمارے کام اللہ بناتا ہے۔ فصل خراب ہو جائے پھر کون پالے گا؟ ملازمت سے نہیں پلتے، اللہ کے پالنے سے ہم پلتے ہیں۔ ملازمت سے چھٹی ہو جائے پھر کون پالے گا؟ ایک صاحب کو ملازمت سے چھٹی کرا دی، اب بیچارہ پریشان، لاہور کا، اسی پریشانی کھائے کیسے پلوں گا، میرے بیوی بچے کیسے پلیں گے؟ اب اس پریشانی میں گیا، بازار سے زہر لی اور آ کے خود بھی کھا لی اور بچوں کو بھی کھلا دی، سارے مر گئے۔ تو جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو پھر بندہ قدم غلط اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے ساری مخلوق کی نفی کرنا کہ ان سے نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ پتھر پہ عصا مار رہے ہیں، 12 چشمے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیے۔ اسی کو سمندر پہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 خشک راستے پھینکا، تو بہت بڑا اژدہا، ڈر کے بھاگے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، پکڑو اسے۔ اس اژدہے کے دونوں جبڑوں کا، مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہ ہمارے تھے، اس اژدہے کے دونوں جبڑوں کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ 1 میل تھا۔ اب خود سوچیں وہ اژدہا کتنا بڑا ہوگا۔ ڈر کے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ڈرو نہیں، پکڑو اسے۔ پکڑا تو اللہ نے پھر ڈنڈا بنا دیا۔ تو کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری خوراک ہے، روزانہ دعوت دینا، اپنی حاجت ضرورت سمجھتے ہوئے روزانہ 4-5 گھنٹے بلکہ 8 گھنٹے دعوت دیں ہم روزانہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہر سال کے 4 مہینے دے گا، ہر مہینے 10 دن دے گا اور روزانہ 8 گھنٹے اس دعوت کو دے دے گا، اس کام کو دے دے گا، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے مال دیں گے، بغیر مال کے چیزیں دیں گے، بغیر چیزوں کے اللہ اس کے مسئلے حل کر دیں گے، ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے ہونے کو اتنا بولے ہم کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ 1000 دفعہ بندہ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، دل ایک دفعہ جا کے کہتا ہے ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ساری مخلوق جو نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی، یہ ساری بنی ہوئی ہے، اس کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا پابند نہیں۔ سارے حاجی نمازی اللہ کے در کے منگتے ہیں، سوالی ہیں، بھکاری ہیں، ایک ہے جو داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، سارے اللہ سے مانگے، اللہ سب کو دے دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے جی؟ کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس وقت مانگو۔ بادشاہ تو رات کو دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں،
ایک ہی دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. جس وقت پکارو، جس حال میں پکارو، وہ سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. حسن بن سفیان اور ان کے ساتھی اللہ والا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جو توشہ تھا سارا ختم ہو گیا، سارا ختم ہو گیا. اب پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھوک نڈھال. اب 3 دن کے بعد آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، بھئی اب تو ہم پہ سوال بھی جائز ہو گیا ہے، اب تو سوال کرنا چاہیے ہمیں. ہاں جی، مشورے میں بھئی کون سوال کرے، قرعہ ڈالو. اور قرعے میں نام نکلا حسن بن سفیان کا. یہی حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین ساری یہ تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، اور حسن بن سفیان کہے کہ میں کیسے پلوں گا، تو یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا. اب قرعہ ڈالا تو حسن بن سفیان کا نام نکلا. اب کیسے مانگے؟ مخلوق سے مانگنا بس. اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا. اللہ کے آگے رو رہے، مانگ رہے، اے اللہ مہربانی کر، تو ہی ہمارا فاقہ دور کر دے، تو ہی کھلا دے، تو ہی پلا دے بس. ابن طولون وقت کا بادشاہ سویا ہوا اپنے محل میں، ایک فرشتہ اترتا ہے اور کہتا ہے اے ابن طولون، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھی بھوکے ہیں، جلدی کر ان کے کھانے کا بندوبست کر. یہ کروڑ بدل کے پھر سو گیا. پھر وہ فرشتہ نیچے آیا اور نیچے آیا، کہ تمہیں نہیں کہا کہ حسن بن سفیان اور ان کے ساتھی بھوکے ہیں، جلدی کر ان کے کھانے کا بندوبست کر. پھر یہ اٹھا، دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، بڑا پریشان، یہ کیا ہوگا. پھر آ کے لیٹ گیا. پھر لیٹا، وہ فرشتہ اور نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کے زور سے اسے نیزہ چبھایا. تجھے نہیں کہا کہ حسن بن سفیان اور اس کے ساتھی بھوکے ہیں، جلدی کر ان کے کھانے کا بندوبست کر. اب یہ اٹھا، سب کو بلایا، جتنے اراکین تھے، وہ ذرا مشیر وغیرہ سب کو بلایا، بھئی ایسے ایسے مجھے دکھایا گیا ہے، جلدی جاؤ دیکھو، انہیں تلاش کرو. تو یہ تلاش کرتے کرتے جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا وہاں چند نوجوان ہیں. ایک نوجوان اللہ کے آگے رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے. اللہ تو گئے اس کے بھائی بس بس بس، اللہ نے تیری سن لی، یہ کھانا دانا یہ سب کچھ یہ لو، اور کل بادشاہ خود آ رہا ہے آپ کے لیے تحفے تحائف کے ساتھ. اخلاص والے تھے وہ، ایمان والے، اللہ والے تھے. تو مشورہ کیا کریں، بادشاہ آ گیا تو یہاں تو چرچے ہو جائیں گے ہمارے، نہیں ہم یہ نہیں چاہتے. بس جیسے ابھی خدمت کا تقاضا چل رہا تھا نا، یہ بہت بڑا عمل ہے خدمت کا، سچی بات ہے. ہمارے بڑوں میں سے ہیں، فرمانے لگے خدمت نا خدمت چاہے ریا کی نیت سے بھی کر لی جائے، ریاکاری کی نیت سے بھی خدمت کی جائے تو پھر بھی اللہ کے یہاں قبول ہے. دکھاوے کے لیے بھی چاہے خدمت کی جائے پھر بھی اللہ کے یہاں قبول ہے یہ خدمت. تو اب سوچا بھئی کیا کریں، بھئی یہاں سے کچھ کرو. راتوں رات نکل گئے وہاں سے. صبح جب بادشاہ آیا اپنے وزراء اراکین کے ساتھ، دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے. تو جو کچھ لے کر آیا تھا وہ وہاں مدرسہ اس نے بنوایا، جامعۃ الازہر. تو بھائیو دوستو، ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ پہ جائے. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہونے کے تذکرے کرنا، اتنا اللہ سے ہونے کو بولیں کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہاں اللہ کرتے ہیں. روزانہ اس کی دعوت دینا. دعوت جو روزانہ نہیں دے گا نا، بڑوں سے سنتے ہیں، یہ حرام سے نہیں بچ سکتا. حرام سے وہ بندہ بچے گا جو روزانہ اپنی حاجت ضرورت سمجھتے ہوئے دعوت دے گا. تو کون کو نیت کرتے ہیں جو روزانہ ہم دعوت دیں گے؟ یہ ہماری خوراک ہے. پہلوان اگر خوراک نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. دعوت نہیں دیں گے تو کمزوری آئے گی، ایمان میں ضعف آئے گا، اللہ کے حکموں پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہماری یہ خوراک ہے، اللہ سے ہونے کے تذکرے کرنا اور اعمال کے تذکرے کرنا، قبر آخرت کے تذکرے کرنا، موت کے تذکرے کرنا. ہم سب جانے والے ہیں یا رہنا نہیں ہے. دنیا کوچ کا گھر ہے.
میں دنیا اس کا گھر جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل ہی نہیں. دنیا کو کل قیامت والے دن ایک بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا. بوڑھی عورت، گہری آنکھیں، دانت بڑے ہوئے اور زرق برق لباس اس نے پہنا ہوا، ڈراؤنی شکل. لوگ دیکھ کے کہیں گے اللہ کی پناہ، یہ کیا مصیبت ہے. انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا، دوست دوست کو مارتا تھا. یہ وہ دنیا ہے. تو حکم ہوگا پھینکو اسے دوزخ میں. تو وہ چیخے گی، چلائے گی، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے، مجھے دیکھ کر چلنے والے وہ یہی رہ جائیں. تو حکم ہوگا جنہوں نے دنیا کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے کیا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تھا، انہیں بھی اس کے ساتھ ڈالو دوزخ میں. انہیں بھی ڈالو دوزخ میں. ایک اللہ والے دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو اس پہ قادر ہے، زمین آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دے. اے اللہ دنیا کو میرے پاس آنے سے روک دے. صحابہ کے پاس دنیا آتی تھی، انہیں چین نہیں آتا تھا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ. بیوی نے کہا خیر تو ہے، کیا وجہ؟ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں. کہا نہیں، تو ایک مسلمان کی اچھی بیوی ہے. اسی لیے کہتے نا، 4 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. جس میں نیک بیوی، مشقت برداشت کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. تو اچھی بیوی ہے. مجھے تیری وجہ سے وہ مال آ گیا ہے گھر میں، اس وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے. کہیں بھی کوئی بات ہے، صبح اٹھتے ہی آپ تقسیم کر دیں. بس صبح اٹھتے ہی وہ سارا مال تقسیم کیا اور پھر جا کے کوئی چہرے پہ بشاشت آئی. مال کے آنے پہ پریشان، مال کے جانے پہ خوش. دنیا سے بے رغبتی، اس کے تذکرے اپنی دعوت میں، اعمال کے تذکرے، آخرت کے تذکرے. نظر کیا کہہ رہی ہے؟ قبر مٹی کا ڈھیر. خبر کیا بتا رہی ہے کہ یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے. اعمال اچھے تو جنت کا باغ. فرمایا موت کی سختی آرے میں چیر دینے سے زیادہ سخت. زندہ آدمی کو دیگ میں ڈالو اور نیچے آگ جلاؤ، کیسے تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلے گی. فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کی سختی. ایک آدمی کے جسم کے 300 ٹکڑے کرو، 300 ٹکڑے، کیسے اس کی جان نکلے گی. فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کی سختی. اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کی سختی. موت کے تذکرے. آج تو ہم ایسا جینا جی رہے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. مرنے والے ایسے زندگی گزارتے ہیں. آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے. اللہ کے نبی فرما رہے اس کا حکم ہے کہ ایک آدمی کو دوزخ سے نکال کے دنیا میں بٹھا دیا جائے اور اس کے قریب 1 لاکھ آدمی بٹھا دیے جائیں، 1 لاکھ، اور اسے کہا جائے سانس لے. اس کے سانس لینے سے وہ 1 لاکھ آدمی جھلس کے ہلاک ہو جائے. جنت کے تذکرے. اللہ کا پہلا دیدار جو ہوگا جنت میں وہ 8 لاکھ سال کا اللہ کا پہلا دیدار ہوگا. اللہ قرآن پڑھے گا اور جنتی اللہ سے اللہ کا قرآن سنے گا. کیا وہ منظر ہوگا جنت میں. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، مشک زعفران کے. ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ 70 حوریں دے گا. 70 حوریں. ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ ایک موتی کا محل دے گا. موتی کا محل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے جس کے 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 دروازے، اور ہر دروازے پہ 70,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے. تو جنت کے تذکرے، اعمال کے تذکرے. زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے بنتی ہے. اعمال کے تذکرے یہ اپنی دعوت میں ہم لائیں روزانہ. اس سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی. مسجد آ رہے ہیں ہمیں استحضار ہو گیا، مسجد جاتے ہی ہم اللہ کے مہمان بن جائیں گے. اللہ کے لیے جو لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. ہمارے بڑوں میں ایسا فرمانے لگے خود تو یہ تہجد پڑھ کے مسجد میں آ رہا ہے، نوافل اعمال کر کے مسجد میں آ رہا ہے، محلے میں کتنے بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے. فرمایا یہ مردہ دل ہے.
یہ مردہ دل ہے۔ 100% لوگوں کو نمازی بنا رہے ہوں، منت سماجت کر کام یا تو زور سے چلتے ہیں یا زر سے چلتے ہیں یا زاری سے چلتے ہیں، تبلیغ کا کام تو زاری سے چلتا ہے، تو کون کو نیت کرتے ہیں 100% محلے میں نمازی بنائیں گے، حافظ قرآن 10 گھر کے بندے انہیں جنت میں لے، جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوئی انہیں جنت میں لے کر جائے گا، اور عالم کو تو شفاعت کا مولوی صاحب کو کہا جائے گا مولوی صاحب جاؤ گشت کرو، دوزخ میں سے جتنے بندوں کو نکال کے لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ہمیں جو عالم سے ایسے ملے کہ عالم اس سے خوش ہو جائے، اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس ملنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ عالم کا کتنا درجہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امامت کا درجہ زیادہ نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا تھا میں مؤذن بنوں، ہمیں مؤذن کی لاش کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے، لمبی گردنوں سے پہچانے جائیں گے یہ مؤذنین۔ استغفار کو جو لازم پکڑے گا اللہ ہر غم سے نجات دیں گے، مال دیں گے، بیٹے دیں گے، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کرتے ہیں اعمال پہ کرتے ہیں۔ آخری 3 سورتیں جو صبح شام 3 دفعہ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدبخت لبید بن عاصم نے جادو کیا، تو جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کی، انہوں نے بتایا پھر کہ کنویں میں کنگھی کے اوپر ایسے بال لپیٹے ہوئے اور ایک موم کا پتلا اور اس کے اندر سوئیاں چبھو کے سوئیاں ایسے ڈال کے اسے کنویں میں ڈالا ہوا تھا اس بدبخت نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ رہے ہیں، سورت جو ہے آخری دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو جبریل امین گئے اور کنویں میں سے وہ نکال کے لائے وہ پتلا اور وہ کنگھی، اور اوپر سے ایسے بال اتارتے جا رہے اور اس پتلے میں سے وہ سوئیاں جو ہے وہ کھینچتے جا رہے۔ جو ہی وہ سارا کچھ کھولا وہ کھل گئی اور وہ سوئیاں نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش، طبیعت بہتر ہو گئی۔ تو اس لیے آخری 3 صورتیں فرمائے جو صبح شام 3 دفعہ پڑھے گا اللہ ان کے سارے کام بنائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ عائشہ رحمۃ اللہ ماتے تھے اپنی ہدایت اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت، اس نیت سے ہم پڑھیں گے 3 صورتیں۔ وہ بیمار آدمی کو کہو یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے، سورہ اخلاص پڑھتا پڑھتا یہ فوت ہو گیا تو وہ قبر کے بھینچنے سے یہ بچ جائے گا، اور فرشتے اسے قیامت والے دن کندھوں پہ اٹھا کے اسے جنت میں پہنچا کے آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اکثر فرماتے تھے 1000 دفعہ 1100 دفعہ پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اپنا گھر دکھا دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اللہ پاک اس کے دنیا آخرت کے سارے کام آسان کر دیں گے۔ آج ہمارے پاس اعمال کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ میں 3 قسم کے لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ، ہمیں ایک صلہ رحمی کرنے والا، تعلق جوڑنے والا، تعلق توڑنے والا نہیں، قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا۔ فرمایا ماہ رمضان میں بھی اس کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر جمعرات اور سوموار کے دن بندوں کے اعمال نامے اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، سوائے مشرک کے سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ان 2 شخصوں کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا جن کا آپس میں جھگڑا ہو۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں اس وقت تک ان کی بخشش روک دو۔ بات پہ ہم جھگڑ پڑتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ مغفرت کے دروازے بند ہو گئے۔ 3 دن تک کسی مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے، مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا فرمایا اس کی قبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت کی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ اور ایک وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور بچوں کی پرورش کی وجہ سے وہ نکاح نہ کرے جب تک کہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک وہ شخص جس نے کھانا تیار کیا اور غریبوں کو بلایا، مسکینوں کو بلایا۔ آج ہمارے کھانوں میں تو عمرہ طبقہ ہوتا ہے، غربا کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ غریبوں کو اللہ کے نبی فرما رہے اس کا مفہوم ہے قیامت والے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو غریبوں کو، بیماروں کو، مسکینوں کو پوچھنے جاتے تھے؟
اٹھو اور نور کے ممبروں پر بیٹھ کر میں اللہ سے ملاقات کروں، میں اللہ سے باتیں کروں۔ تو جو کھانا تیار کرے اور غریبوں کو مسکینوں کو بلائے اور ان کو کھانا کھلا دے، قیامت والے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کتنا اللہ پاک اعمال پہ دے رہے ہیں۔ میں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے انہیں دن کے روزے رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ قیامت والے دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں گے۔ میں اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا، یا اس کا قرض ادا کرنا، یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا، اور یا اس کی کوئی پریشانی ہٹا دینا، یہ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ اعمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ میں موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی کسائی ہوگا، کسائی گوشت کا کام کرنے والا۔ کسائی میرا ساتھی جنت میں؟ اب جائے دیکھا وہ کام کر رہا، کام سے فارغ ہو اس نے گوشت ہاتھ میں لیا، گھر چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی آ جاؤں، کہا آ جائیے۔ اب اس نے خود جا کے آٹا گوندھا، کھانا پکایا، اور روٹی سالن لے کے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی اپاہج ناپینا، اور اسے جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلا رہا، کھانا کھلا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ ایسے، اس نے کوئی بات کہی، زبان سے کچھ بولی، ان کو سمجھ پتہ نہیں چلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جب ایسے کہنے، حضرت بس کیا بتاؤں میں، کملی بھولی ماں ہے، روزانہ جب اس کی خدمت سے فارغ ہوتا ہوں یہ مجھے کہتی ہے، دعا دیتی ہے کہ اللہ موسیٰ نبی کا تجھے جنت میں ساتھی بنائے۔ کہاں میں کسائی اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہاں نبی۔ میں رزق میں برکت، والدین کی خدمت۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو کہ کمینہ بندہ یہ عورتوں پہ غالب ہوتا ہے، اپنی خزے پہ، کمینے لوگ اپنی عورتوں پہ غالب ہوتے ہیں، اور حلیم لوگ، کریم لوگ، ان پہ عورتیں غالب ہوتی ہیں، نیک لوگ ان پہ عورتیں غالب ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے اس کو خوب یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کریم بنوں اور مغلوب رہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کے گھر میں دال پکتی رہی 6 مہینے سے، 6 مہینے تک دال پکتی رہی، مزدوری کرتا تھا وہی اتنی ہوتی تھی، بس وہ دال ہی پکتی رہی گھر میں۔ ایک دن اللہ نے کچھ اتنا دے دیا اسے، وہ مرغی لے کر آیا گھر میں۔ گھر والی سے کہا مرغی بناؤ، آج تو اللہ نے دے دیا اتنا، چلو آج مرغی کھائیں گے۔ تو گھر والی نے مرغی تیار کی، ان کے سامنے جب رکھی، ایک لقمہ لیا تو وہ مرغی، وہ لقمہ اندر ہی نہیں گیا، بڑا پریشان۔ وہ اس میں نمک اتنا تیز تھا کہ وہ کھائی نہیں جا رہی تھی، وہ سالن کھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو دل میں کیا آیا، اٹھاؤ ڈنڈا اور اس کی کرو مرمت، جیسے آج ہمارا مزاج ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ پھر خیال آیا کہ اگر تیری بیٹی کسی کے گھر میں ہوتی، اس سے نمک کھانے میں تیز چلا جاتا، اس کا خاوند اسے مارتا، تو تجھ پہ کیا بیتتی؟ یہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے نا جو تیرے گھر میں ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ بس معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری تیرے ساتھ؟ کہنے لگا میں نے بیوی کو، خزے کو معاف کیا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے معاف کر دیا۔ میں کامل ایمان والے، اللہ کے نبی فرمائے اس کو بھی، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، خصوصاً جن کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ جب بچے کی عمر، بچے کی قد والد کے برابر ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کرو، دوستوں جیسا سلوک کرو۔ کسی نے وصیت کی لڑکے کو کہ لڑکے کشتی کو مضبوطی سے پکڑ لے، راستہ بہت کٹھن ہے، توشہ ساتھ لے لے، لمبا سفر ہے، اور عمل کو کھرا کھرا کر لے، پرکھنے والا اللہ بڑا باریک بین ہے، پرکھنے والا اللہ بڑا اس لیے فرمایا، امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 حدیثوں پہ جو عمل کر لے اللہ اسے 4 لاکھ حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ جو 4 حدیثوں پہ عمل کر لے، پہلی حدیث جس کا مفہوم کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کو مار رہے ہیں، اس نے تھوک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کہا یہ کیا، آپ نے مجھے مارا نہیں، قتل نہیں کیا؟
کہ دیکھ پہلے تجھے اللہ کے لیے میں مار رہا تھا، جب تو نے مجھ پہ تھوکا تو میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ دوسری حدیث جس کا مفہوم کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک جس کا مفہوم کہ مشتبہ چیز سے پرہیز، مشتبہ چیز سے پرہیز، شک والی چیز کو نہ استعمال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آ رہا بس کھائے جا رہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اس کا حکم یہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کا مقصود پیٹ بن جائے گا، بس پیٹ بھرو، چاہے حلال سے بھرتا ہے یا حرام سے بھرتا ہے، پیٹ بھرو۔ ہاں، ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، 40 دن تک دعا گئی، 40 دن تک دعا نامقبول، ایک لقمہ حرام کا چلا گیا۔ تو میری امت کا مقصود پیٹ بن جائے گا، پیٹ بھرو، حرام سے بھرتا ہے یا حلال سے۔ تو مشتبہ چیز سے پرہیز ہو، اور ترک ما لا یعنی، لا یعنی سے پرہیز، ایسی بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس سے پرہیز ہو۔ فرمایا دعوت حق کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ ہم گئے طائف میں، ہمیں دکھایا انہیں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ پیچھے سے پتھر مارتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوڑاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور یہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جسم سے خون جلدی نہیں نکلتا، پہلے تو وہ جسم نیلا ہوتا ہے، پھر سرخ ہوتا ہے، چمڑا پھر پھٹتا ہے، پھر جا کے خون نکلتا ہے۔ کتنا خون نکلا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نالین تک خون پہنچ گیا، نالین تک۔ اس لیے فرمایا دعوت حق کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، ایک بدبخت آیا، اس نے اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دی۔ ایک بدبخت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نماز پڑھ رہے، اس نے آ کے گلے میں کپڑا زور سے ڈال کے ایسے زور سے کھینچا بھینچا، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ دعوت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ سورج بالکل سر پہ آ گیا، سورج بالکل سر پہ، ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے دعوت دے رہے، کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی اتنے میں ایک بچی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور ایک پہاڑی سے اترتی ہوئی دوڑی ہوئی آ رہی اور آ کے اپنے دوپٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف کر رہی اور رو رہی، ابا جان یہ کیوں مارتے ہیں آپ ہمیں سنا دیا کریں۔ میں بیٹی رونا، تیرے باپ کا یہ لایا ہوا دین یہ اونی سوتی گھر میں، کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، بیٹی رو نہ، غم نہ کر۔ 3 چاند گزر جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اماں فرماتی ہے ایک چاند دیکھ لیتے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، دوسرا چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کیا کھجور اور پانی پہ گزارا۔ عید کا دن ہے، حسنین کریمین روتے ہوئے آتے ہیں فاطمہ الزہرا ماں کے پاس، اماں جان سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے تو کپڑے ہی نہیں ہیں، ہمارے تو وہی پرانے کپڑے۔ ابا جی حضرت علی رضی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اب یہ کیا کر سکتی تھی، بیٹھ گئی، رونا شروع کر دیا، اماں جی ہمارے تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، ایک اجنبی آدمی ایسے گٹھڑی پھینک کے اور چلا گیا۔ اب یہ اٹھی، اس گٹھڑی کو کھول ہی رہی تھی کہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابا جان ایسے یہ روتے ہوئے آئے، حسن حسین، کہ ہمارے تو کپڑے نہیں ہیں، سب کے نئے کپڑے، عید کا دن ہے۔ تو ایسے اجنبی آدمی یہ ڈھیر پھینک کے چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھولا تو اس میں کپڑے حضور نے نکالے، تو فرمایا جب وہ کپڑے دیکھے تو آپ فرما رہے اس کا حکم یہ فاطمہ نہ یہ یمن کے کپڑے ہیں نہ یہ مدینے کے کپڑے ہیں، یہ میرے رب نے میرے نواسوں کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے۔ ہر حال میں دعوت کی محنت کو مقدم رکھے ہوئے، تبلیغ کی محنت کو قربان نہیں کیا۔ آج تو ہمارے گشت گھر کی بچے کی دوائی پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ حاج صاحب رحمۃ اللہ مانے لگے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ اس میں ہے، گشت میں پاؤں کو لگنے والی مٹی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب جسے یقین ہوگا تو پھر یہ گشت میں آئے گا۔
گشت کی دعا تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. ایک بوڑھے میاں ساتھیوں نے دیکھا اسے کانپتے ہوئے مسجد میں آ گئے. پوچھا, کہنے لگے ساتھی نے, حضرت آج تو آپ تو بیمار ہیں, آپ کے لیے تو عذر ہے, آپ تو گھر میں رہ جاتے. کہا بیٹا آج گشت ہے. میں نے سوچا اور کچھ نہیں, تو مسجد میں پڑے پڑے میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, اس عظیم و شان عمل میں میرا حصہ تو ہو جائے گا. مولانا احمد لاڑ صاحب فرمانے لگے, ایک صاحب نے مجھے فون کیا, جی, کہنے لگا حضرت جب سے تبلیغ میں لگا آج تک میرا گشت قضا نہیں ہوا. پہلی دفعہ کسی وجہ سے میرا گشت قضا ہو گیا, حضرت میں کیسے اس کی قضا لوٹاؤں. تو فرمانے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ لوگ ہم سے نماز کی قضا پوچھتے تھے, لوگ ہم سے روزوں کی قضا پوچھتے تھے, کسی نے آج تک نہیں پوچھا تھا گشت کی قضا کیسے کریں. اللہ تو نے ایسے بندے بھی پیدا کر دیے جو آج اس کام کو ایسے کر رہے ہیں, ایسے مقصد بنا کے کام بنا کے کر رہے ہیں. روزانہ کی محنت ہماری گھر کی سبزی پہ قربان ہو جاتی ہے. روزانہ جو وقت اللہ کو دیا ہوا وہ گھر کی سبزی پہ قربان ہو گیا. کیسے اللہ کام لے پھر. سہروزے چلے ہمارے گیند کی طرح ہو گئے, جیسے گیند کو ٹھوکر مار دیتے ہیں نا, چلو اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے چلا لگا لیں گے, جی اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سہروزہ لگا لیں گے. وہ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں ہے جس میں 5 باتیں انہوں نے فرمائی ہیں. 5 باتیں جب ہمارا مجمع اس پہ آ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. پہلی بات جو انہوں نے فرمائی, جس وقت کہا جائے اس وقت یعنی بر وقت نکلنا, جو وقت تعین کیا ہوا اس پہ نکل جانا. تقاضے آئیں گے دائیں بائیں کے, حالات آئیں گے, لیکن قربانی یہی بنے گی اس وقت. اس پر جو اسے نور ملے گا نا, وہ بعد میں سینکڑوں سہروزے لگا لے وہ نور نہیں ملے گا جو تعین کیا ہوا سہروزہ اس پہ نکلے گا. تو بر وقت نکلنا. چلے ہی ہمارے آج وہ گیند بن جاتے ہیں, فٹ بال بن جاتے ہیں. چلو جی اس مہینے نہیں اگلے مہینے چلا لگائیں گے. جو تعین کیا ہوا اس پہ نکلنا. اس پہ پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک ہدایت کا نور نصیب فرمائیں گے. اور میں مال جان اولاد بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر نکلنا. 10 سال کی کمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیوی صفورہ اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں حکم. اس لیے حضرت ماتے نہج نبوت سے ہمارا کام ثابت ہے, نہج نبوت پر ہے یہ. 10 بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا حکم ملا جاؤ پھر ان کو دعوت. اور انبیاء علیہ السلام کیا فرماتے تھے, جس کا حکم یہ ہے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ان اجریہ الا ہم تو اللہ کے لیے. جماعت گئی, ان گونگوں کی جماعت گئی سعودیہ میں, گونگوں کی. تو واپسی پہ جب آنے لگے تو انہوں نے بڑے ریال پیش کیے. تو گونگوں کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا میری ذرا ترجمانی کرو. تو اس نے ان شیوخ سے کہا جو پیسے دے رہے تھے, ہدایہ دے رہے تھے, کہ یہ بتاؤ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرنے کے بعد لوگوں سے کوئی معاوضہ چاہتے تھے؟ لے جاؤ یہ سارا اپنا, ہم جس کے لیے کر کے جا رہے ہیں اسی سے اس کا بدلہ لیں گے. تو میں 5 باتوں پر جب ہمارا مجموعہ آ گیا تو اللہ پاک عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. تو اس لیے بھائیوں دوستوں, ذمہ داری کے ساتھ ہم سارے اس کام کو کریں, اپنا کام بنائیں, دھندا بنائیں, ہم مقصد حیات بنائیں. مقصد کیا ہے؟ جس کی خاطر سفر کیے جا رہے ہوں, جان لگ رہی ہو, مال لگ رہا ہو, وقت لگ رہا ہو, بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کی جا رہی ہوں, نیند قربان ہو رہی ہو, تھکاوٹ قربان ہو رہی ہو, جس جدائیاں برداشت کی جا رہی ہوں, وہ جس پہ سوچے صلاحیتیں استعدادیں لگ رہی ہوں, وہ مقصد ہے. تو اس لیے بھائیوں میں اور آپ تو عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی جہاں بھی جاؤ خود بھی توبہ کرو, ہر مسلمان سے توبہ کراؤ کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا, مقصد چھوڑ دیا. اللہ نے بہت بڑی ہمیں ذمہ داری دی تھی, بہت بڑا کام دیا تھا, آج ہم نے اس کو کام ہی نہ بنایا. طبیعت کی وجہ سے آج ہم اس کام میں چل رہے ہیں. گشت ہو گیا, نہ ہوا. ان کے بارے میں تو مولانا محمد احمد صاحب بڑی سخت بات فرماتے تھے. تو اسی لیے سارے میں اور آپ توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. ہم سارے آئندہ کے لیے عزم کریں, اس محنت کو دل و جان کے ساتھ کرنا, لگانا سب کچھ, چاہنا کچھ نہیں کسی سے, نہ واہ چاہتے ہیں نہ شابہ چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو اس کام کو اپنا کام بنا لیں, سالوں کی ہدایت مہینوں میں اللہ پاک دے دیں گے. تو سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا, سارے توبہ, میں بھی توبہ کرو, آپ بھی آئندہ کے لیے عزم. تو سب نے اس کام کو اپنا کام اور مقصد بنا لیا.